اس ظلم کو کیسے دور کریں، رستہ سمجھ میں آ نہیں رہا، مسئلہ اس کا حل سمجھ میں آ نہیں رہا، ٹوٹتے تھے اس سب چیزوں کو دیکھ دیکھ کر، مگر صورت کچھ بھی نہیں تھی۔ ٹھیک وہی صورت آپ دیکھ لیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو معاملہ تھا وہ یہ کہ مکہ مکرمہ کے اندر قریش کی جو زندگیاں تھیں جس میں اخلاقی نظام کچھ بھی نہیں تھا، عدل اور انصاف کوئی چیز نہیں تھی، اخوت اور بھائی چارگی کچھ نہیں تھی، انسانیت کچھ نہیں تھی، درندگی، بہیمیت، جہالت اور بد اخلاقیاں یہ ان کا شعار بن چکی تھی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نبوت ملنے سے پہلے، نبوت کے دیے جانے سے پہلے یا اعلان نبوت یا اظہار نبوت سے جو بھی لفظ آپ کہیں، اس سے پہلے طبیعت کی سلامتی جو ہے وہ تو یہ کہہ رہی ہے کہ یہ نظام غلط ہے، اس نظام کو بدل دینا چاہیے، مگر علم تو کچھ بھی نہیں ہے، کوئی نالج نہیں، کوئی سورس آف نالج بھی نہیں ہے کہ جس سے اس مسئلے کا حل جو ہے وہ آپ متعین کر کے لا سکیں کہ بھئی اس مسئلے کا حل ہے کیا، اس ظلم سے معاشرے کو اور سوسائٹی کو نکالیں تو کیسے نکالیں، کوئی لائحہ عمل آپ کے سامنے نہیں ہے۔ یہ تھی پریشانی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی، اسی لیے آپ کبھی تنہائی میں بیٹھا کرتے تھے سوچنے کے واسطے، اسی سوچ بچار کے لیے کبھی کبھی آپ آبادی سے باہر بھی نکل جایا کرتے تھے۔ وہ غار حرا کے اندر کیا ہو رہا تھا، غار حرا کے اندر جا کر کے ایک طرف اپنی طبیعت سے اللہ کو یاد کرنا اور دوسری طرف قوم کی اس بد حالت کو سوچنا اور اس کے لیے فکر کرنا کہ آخر اس کو اس مصیبت سے نکالیں تو کیسے نکالیں۔ لیکن ظاہر ہے انسان کے بس کی بات نہیں ہوتی، یہاں اللہ کی رہنمائی درکار ہے۔ آخر وحی آنی شروع ہوئی اور بتدریج جو ہے وہ لائحہ عمل جو ہے وہ آپ کے سامنے آیا، پورا پروگرام آپ کے سامنے دے دیا گیا قوم کی اصلاح کا اور ان کی جہالت کو دور کرنے کا۔ اسی کو قرآن حکیم نے ایک اپنے مختصر لفظ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کیا کہا، وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَىٰ۔ وہی ہے، آپ بے خبر تھے، آپ کو کچھ پتا نہیں تھا راستہ صحیح ہے کیا، کدھر میں چلوں اور کدھر اپنی قوم کو لے کے چلوں۔ یہ تو معلوم ہے کہ غلط راستے پر ہیں قوم، لیکن کدھر لے کے چلوں یہ معلوم نہیں تھا آپ کو۔ اس کو کہا گیا ضالاً فہدا، اللہ نے وہ راستہ تمہارے لیے کھول دیا، رہنمائی کر دی کہ تم اس راستے پر چلو اور اپنی قوم کو لے کر چلو۔ تو اسی طرح سے موسیٰ علیہ السلام کی بھی وہی صورتحال ہے اور تمام انبیاء کی یہی رہی ہے، ان کو وحی آنے سے پہلے تک موسیٰ علیہ السلام اسی دور سے گزر رہے ہیں کہ ایک طرف ملک کے اندر ظالم اور مظلوم کی کہانی جو ہے روز وہ دیکھنے اور سننے کو مل رہی، مگر اس کا حل کیا ہے؟ حل کوئی نہیں ہے۔ ایک جگہ پر کیا ہوا، دیکھا کہ ایک قبطی ایک اسرائیلی کے ساتھ بھیڑا ہوا ہے اور وہ زیادتی کر رہا ہے اور وہ بیچارہ زیادتی سہ رہا ہے۔ رات دن یہ تماشے ہوتے رہتے تھے، لیکن آخر کب تک؟ موسیٰ علیہ السلام جو عاجز آ چکے تھے، بیزار ہو چکے تھے ان سارے واقعات کو دیکھ دیکھ کر، آخر وہاں جو ہے وہ پیمانہ صبر چھلک گیا اور انہوں نے آگے بڑھ کر کے یہ کیا کہ اس کو چھڑانے کے واسطے ایک تو چھڑایا بھی اور ساتھ میں قبطی کے ایک ہاتھ بھی مار دیا۔ اللہ کے عجیب معاملات، وہ جس کو کہا کرتے ہیں کہ شر میں سے خیر نکلنا، کس کو معلوم ہے؟ عسى ان تكرهوا شيئا وهو خير لكم وعسى ان تحبوا شيئا وهو شر لكم والله يعلم وانتم لا تعلمون۔ بہت سی چیزیں وہ ہیں کہ جس کو تم ناپسند کرتے ہوں گے مگر اس میں تمہارے لیے خیر ہو سکتی ہے، بہت سی چیزیں تم بہت اچھی سمجھتے ہو حالانکہ اس میں تمہارے لیے برائی ہوتی ہے، تم نہیں جانتے، اللہ ہی جانتے ہیں انجام کسی چیز کا کیا ہے۔ یہاں ہوا کیا؟ ہوا یہ کہ موسیٰ علیہ السلام نے جو ایک ہاتھ مارا، نہ نیت تھی اور نہ ایسا ہوا کرتا ہے کسی کا ہاتھ مارو تو جان نکل جائے، اس کی جان ہی نکل گئی، وہ قبطی مر گیا ایک ہاتھ مارنے سے۔ موسیٰ علیہ السلام کس قدر پریشان کہ بھئی یہ تماشا ہوا کیا، میں نے تو اس کو ایک چھڑانے کے بعد بے شک غصے میں ایک ہاتھ مار دیا مگر ہاتھ تو ہزاروں کے لگتے، یہ کیا ہوا کہ اس کا دم ہی نکل گیا۔ موسیٰ بہت پریشان۔ خیر اس کی تفصیلات دوسری جگہ قرآن حکیم میں موجود ہے اس واقعے کی، یہاں اس تفصیل کو نہیں لیا گیا۔ آخر جب راز کھل گیا کہ یہ سارا تماشا جو ہے موسیٰ نے کیا ہے کہ ایک قبطی کو مار دیا، تو فرعون کے دربار میں یہ مسئلہ چلا کہ سرکاری رپورٹیں یہ بتا رہی ہیں کہ موسیٰ پریشانیاں کھڑی کر رہے ہیں، جگہ جگہ گھستے ہیں اور لوگوں کو اس طرح کی باتیں بولتے رہتے ہیں
بہت پریشانیاں کھڑی کر رکھی ان موسیٰ نے، اور اب تو غضب ہی ہو گیا کہ قبطی کو مار ڈالا۔ تو روزانہ کی رپورٹیں پہنچتی تھی فرعون تک، جب قتل تک نوبت پہنچ گئی تو اب حکومت کو سنبھالنا بھی تو ہے۔ اگر یہ قتل کا سلسلہ چلتا ہے تو ساری حکومت جو وہ بغاوت پر آمادہ ہو جائے گی۔ آخر فرعون نے فیصلہ دیا کہ موسیٰ کو گرفتار کر لیا جائے اور اس کو قانونی سزا دی جائے۔ وارنٹ جاری ہو گئے۔ فرعون کے دربار میں قرآن حکیم کی اطلاع کے مطابق ایک ایمان والا بھی تھا، رجل یکتم ایمانہ، وہ جس نے اپنے ایمان کو چھپا رکھا تھا، اسے نہ رہا گیا۔ ایمان تو ایمان ہے، اگر صحیح ایمان ہو تو کہیں نہ کہیں اپنا رنگ لاتا ہے۔ تو وہاں وہ اس کا ایمان جو ہے وہ بھڑک گیا۔ اتقتلون رجلا ان یقول ربی اللہ وقد جاءکم بالبینات، ارے ظالمو، تم ایسے آدمی کو قتل کرنے کا فیصلہ کر رہے ہو جو ایسی صحیح سیدھی بات کہتا ہے کہ اللہ تمہارا ایک ہے، اور اس کے بعد سے وہ دلیلیں لا چکا، اس جرم میں تم قتل کرنے چلے ہو اس کو۔ وہ اس کا ایمان کا تقاضا یہ تھا کہ اب وہ خاموش نہ بیٹھا رہے، جب جس پر ایمان ہے اس کے قتل اور اس کے فیصلہ کیا جا رہا ہے۔ چنانچہ وہ ایک طرف تو وہاں اس نے یہ واز کہا، اور وہاں سے بھاگا، وہ بھاگم بھاگ موسیٰ علیہ السلام کو تلاش کر اور کہا کہ موسیٰ میرا مشورہ مانو، ملک چھوڑ دو ورنہ تو تمہارے قتل کے در پہ ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام نے اس مشورے پر عمل کیا اور ملک چھوڑ کر کے چل پڑے، اور چلتے چلتے پہنچ گئے وہ مدین۔ مدین یوں سمجھیے آپ کہ فلسطین کا جو ہے اسرائیل یا فلسطین، جس کو بھی جو بھی نقشے میں یاد ہو، جارڈن، اس کے ساؤتھ کا علاقہ، وہ علاقہ کہ جہاں جا کر کے سعودی عربیہ کا بارڈر جہاں جا کر ملتا ہے، یوں کہیے کہ ریڈ سی کے اوپر کا کنارہ، یہ یہاں مدین ہے۔ تو ایک قوم وہاں آباد تھی، اور شعیب علیہ السلام اس قوم میں نبی بنا کر بھیجے گئے تھے۔ تو بہرحال موسیٰ علیہ السلام ملک چھوڑ وہیں چلے گئے، کیونکہ پڑوس کا ملک وہی رہا ہوگا، وہاں جانا آسان بھی ہو سکتا ہے، ہوا ہو، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام جو ہیں وہ ان کو جب اتنا معلوم ہے کہ ہم اسرائیلی ہوں، تو اسرائیلیوں کا اثر علاقہ کون سا ہے؟ وہی فلسطین۔ تو ہو سکتا ہے کہ ان کا رخ ادھر کو اسی بات سے ہوا ہو۔ یہ تو میں اپنے قیاسات بتلا رہا ہوں، ورنہ تو وہی سارے معاملات تو اللہ کی طرف سے ہیں۔ چل تو ادھر کو چل، آخر ویسٹ کو بھی جا سکتے تھے، ایسٹی کو کیوں گئے؟ اللہ نے بھجوایا اس لیے گئے، وہاں پہنچ گئے۔ اس واقعے کو بھی نقل کیا جا رہا ہے مختصر انداز میں۔ وَقَتَلْتَ نَفْسًا، تو نے ایک جان کو قتل کر دیا تھا، فَنَجَّيْنَاكَ مِنَ الْغَمِّ، سو ہم نے تجھے اس غم سے بھی نجات دی۔ تو پکڑا جا رہا تھا، فکر تیرے اوپر سوار تھی کہ اب کیسے ہوگا، ہم نے دیکھ کے کیسے تجھے بچا دیا اس دشمن ملک سے۔ وَفَتَنَّاكَ فُتُونًا، اور ہم نے تجھے ایک آزمائش میں ڈال دیا تھا، بڑی آزمائش تھی یہ جو تیرے لیے کھڑی ہو گئی تھی۔ فَلَبِثْتَ سِنِينَ فِي أَهْلِ مَدْيَنَ، پھر اہل مدین میں تو کچھ سال تک جا کے رہا۔ قرآن حکیم میں دوسری جگہ وہ واقعہ موجود ہے، 19ویں سپارے کے اندر اور 20ویں سپارے کے اندر سورہ قصص میں، جس کا حاصل یہ ہے کہ موسیٰ علیہ السلام جو چلتے چلتے وہاں پہنچے اس علاقے میں، تو وہاں بھوکے ہیں، پیاسے ہیں، کوئی ساز و سامان سفر کا ساتھ میں نہیں ہے، بس جس حالت میں سنا اسی حالت میں چل پڑے تھے۔ کس طرح وہاں تک اتنی دور پہنچے ہوں گے پیدل، اللہ کو معلوم۔ آسان بات نہیں ہے پیدل ایک ملک سے دوسرے ملک جانا، مگر موسیٰ علیہ السلام پہنچ گئے۔ وہاں پہنچے تو دیکھا کہ ایک بستی ہے، اور اس بستی کے کنارے باہر کنواں ہے پانی کا، اس پانی پر لوگ، اس کنویں کے اوپر لوگ پانی بھر رہے ہیں اور اپنے جانوروں کو پانی پلا رہے ہیں۔ خیر کوئی بات نہیں، یہ بھی وہاں پہنچ گئے، ارادہ یہ تھا کہ پانی پی لیں گے، کچھ دیر آرام لیں گے، سستائیں گے، چلیں گے آگے۔ وہاں دیکھا کہ دو لڑکیاں اپنی بکریوں کو لیے ہوئے الگ کو کھڑی ہوئی ہیں۔ بھائی تم کہاں کو الگ کو کھڑی ہو، کیا بات ہے؟ دیر تک دیکھا کہ ہر ایک جو بعد میں آ رہا وہ بھی پہلے چلا جاتا ہے دھکیلتا ہوا، مگر یہ لڑکیاں ہیں کہ برابر کھڑی انتظار ہی کر رہی ہیں، یہ پانی لینے آگے نہیں جاتی۔ پوچھا جا کر تمہارا قصہ کیا ہے؟ انہوں نے کہا کہ ہم بکریوں کو پانی پلانے لائیں۔ تو یہ تو میں بھی دیکھ رہا ہوں، مگر تم پانی پلاتی کیوں ہیں کہ نہیں؟
تو کہا کہ جب مرد پلا لیں گے، یہ میں سے کوئی نہ رہے گا، تب ہم پلا سکیں گے، اس لیے کہ یہ مرد ہم کو پانی پلانے نہیں دیتے۔ رہ گئی یہ کہ ہمارے باپ کیوں نہیں آیا، خود بخود انہوں نے جواب دیا کہ بھئی آخر تم آئے تھے کیوں جب تم اتنی کمزور ہو، تو خود ہی جواب دیا اس لیے کہ ہمارے باپ ضعیف ہے اور کمزور ہے۔ معلوم ہوا کہ بھائی کوئی نہیں، باپ ضعیف ہے، ہم خود پانی پلانے آتی ہیں، اور چونکہ ہم جو ہیں وہ عورت ہیں اور کمزور ہیں، اس لیے ہم پیچھے کھڑے رہیں گے جب تک سب پلا کے چلے جائیں گے، جب ہمارا کہیں نمبر آئے گا۔ ہم 1000 پہلے آگے کھڑے ہو جائیں مگر ہم پہلے نہیں آ سکتے۔ موسیٰ علیہ السلام بڑا اس ظلم کو وہاں نہیں برداشت کر سکے تو یہاں اس ظلم کو کہاں سے برداشت کریں گے؟ اچھا، تو نہ رہا گیا۔ آخر موسیٰ علیہ السلام آگے بڑھے، اور کہاں تو بیچارے وہ کمزور اور اس مسافرت کے عالم میں، نہ یوں دیکھا کہ میں دوسرے ملک کا ہوں، نہ یوں دیکھا کہ میرے اندر طاقت و جان ہے کہ نہیں، نہ یوں دیکھا کہ اس کا انجام کیا ہوگا۔ آخر آگے بڑھے اور دھکیل کر کے ان کو پانی نکالا، اور یہ کہ پورا ڈول جو ہے چرس، اس کو ہمارے یہاں بڑے ڈول کو کیا کہتے ہیں معلوم ہے؟ چھوٹے ایک تو کامن ایک عام ڈول ہوتا ہے، اور ایک وہ ہوتا ہے کہ جس کو کئی آدمی کھینچیں، ہمارے یہاں شاید اس کو چرس بولتے ہیں، پتہ نہیں آپ کے یہاں کیا کہتے ہوں گے، حیدرآباد وغیرہ کی طرف دیکھا نا 2 طرح کے ڈول ہوتے ہیں نا، تو وہ ہمارے یہاں اس کو چرس بولتے ہیں۔ تو وہ ایک بھاری ڈول جس کو جانور کھینچے، یہ کئی آدمی مل کے کھینچے اور کھینچ رہے تھے۔ موسیٰ علیہ السلام نے جذبے میں جوش میں اس کو کھینچا اور بکریوں کو پانی پلا دیا انہوں لڑکیوں کے۔ لڑکیاں گھر گئیں۔ ابا جان نے دیکھا آج لڑکیاں جلدی آ گئیں، پوچھا خیر تو ہے کہ آج جلدی کیسے آئیں؟ بتایا کہ ایک آدمی نے ہماری مدد کی، اور ساتھ میں اس کا تذکرہ اس طرح سے کیا کہ ابا جان وہ آدمی جو ہے قوی بھی ہے، امین بھی ہے۔ 2 وصف قرآن نے نقل کیے ہیں ان کے، انہوں نے جو بتلائے تھے، مضبوط ہے اور ساتھ میں امانت دار ہے۔ لفظ امانت دار جو ہے یہ یوں کہیے کہ سارے کمالات کے لیے وہ ایک لفظ ہے امانت دار، جس کے اندر بات کا صحیح ہونا بھی ہے، جس میں اخلاق اور کردار کا صحیح ہونا بھی ہے، جس میں نظر اور یوں کہیے کہ نیتوں کا بخیر ہونا بھی ہے، یہ ساری چیزیں لفظ امانت کے اندر آ گئی۔ تو کہا ان قوی امین یا ابت استاجر، مشورہ یہ دیا ابا جان آپ کمزور، ہم لڑکیاں، روز کا تماشا یہ ہوتا تھا، آج ایک بھلا آدمی مل گیا، اس نے ہماری مدد کر دی، یہ تو اس قابل ہے کہ اس کو ہمارے یہاں رکھ لیا جائے، تو اس کے جو بھی اس کی مزدوری وہ اس کو دی جائے، لیکن ہم کو ایسے آدمی کی تلاش بھی ہے، اس معاشرے میں ایسا آدمی نہیں مل سکتا کہ جو امانت دار بھی ہو اور قوی بھی ہو۔ یہ اگر میں تھوڑا سا اور کھول دوں، یہ 2 لفظ جو لائے ہیں، دیکھیے کمزور آدمی اگر بااخلاق اور متواضع ہو تو کیا کمال ہے، سمجھ میں آیا؟ کسی کا متواضع ہونا اور بااخلاق ہونا اپنی طاقت اور قوت کے ساتھ، یہ کمال ہے۔ جس کو اپنی طاقت اور قوت کا احساس ہوتا ہے وہ تو ذل پہ کمر بستہ ہو جاتا ہے۔ ایک دفعہ میرا کانپور جانا ہوا، اور وہاں ایک بیمار تھے، ان کو پوچھنے کے لیے ہاسپٹل گئے، جو ہمارے میزبان تھے ان کے صاحبزادے جوان ہٹے کٹے باڈی بلڈر، واقعی ان کے گھر کے اندر جو ہے وہ بیک یارڈ میں سارا باڈی بلڈنگ کا سامان تھا، ماشاءاللہ اچھا خاصا جوان آدمی وہ ہمیں لے کے گئے ان صاحب کو، بیمار کو دیکھنے کے لیے۔ تو خیر وہ دروازہ وہاں جو پہنچے وارڈ میں، تو اب وہ اندر انسپیکشن چل رہا ہوگا، مطلب یہ کہ ڈاکٹر راؤنڈ پہ ہوں گے یا جو بھی ہوں گے، تو وہاں میں دروازے پہ جو تھے وہ ایک کواڑ اس کا بند اور ایک کواڑ اس کا کھلا ہوا، اور اس کے اوپر ایک بیچارہ بوڑھا سا آدمی وہ کھڑا ہوا ہے لوگوں کو روکنے کے لیے اندر کوئی نہ جائے، کیونکہ ڈاکٹر راؤنڈ پہ ہے اس وقت۔ تو یہ حضرت جو ہیں لے کے مجھے، اور وہ آگے جانے لگا، وہ بیچارہ بوڑھا آدمی، اس نے کہا کہ اندر نہیں جاؤ جی۔ بس یہ طاقتور آدمی، بھلا یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ بوڑھا آدمی ان کو روک دے؟ سمجھ میں آیا؟ یہ میں کہتا ہوں چنا یہ کر کے، اور صاحب وہ بیچارہ بوڑھا آدمی ادھر کو اور یہ اندر۔ طاقتور آدمی اگر متواضع ہو یہ ہے کمال، کمزور آدمی اگر تواضع نہیں کرے گا تو کیا کرے گا وہ؟
سمجھ میں آئے؟ جو پاک دامنی اور عفت اور شرم اور حیا جس کے اندر مردانگی بھرپور ہو، اس کی شرم حیا کو دیکھنا، اور جو بیچارہ پہلے ہی پانچ ہو گیا اس کی شرم حیا کو کیا دیکھ لیں گے؟ ٹھیک یہی صورت ہے. اس لیے انہوں نے کیا کہا؟ انہ لقوی امین. یہ ان کا تواضع، ان کی خاکساری، ان کی امانت داری کمزوری کی وجہ سے نہیں، طاقتور ہیں اور پھر امانت دار ہیں. یہ ہے کمال موسیٰ کا جو انہوں نے بتلایا. لہذا یا ابت استاجر، ان کو جو ہے کام پہ لگا لیجئے اپنے یہاں لا کر کے. تو آخر موسیٰ علیہ السلام کو وہاں لا کر رکھا گیا. قرآن حکیم میں موجود ہے کہ جب وہ پہنچے اور کس طرح پہنچے. آئی بلانے کے واسطے انہی میں کی ایک بیٹی، اور موسیٰ علیہ السلام کس طرح جا رہے ہیں؟ تمشی علی استحیاء. وہ بھی ایک اچھے گھرانے کی لڑکی تھی. یہ میں اس لیے خاص طور پر نقل کر رہا ہوں، جا کر دیکھ لیجئے ان یہودیوں کی کہانیوں کو، پڑھ لیجئے ان یہودیوں کو جو بنائے ہوئے سٹوریز جو ہیں. اس میں تو ایسا نقشہ ہے کہ جیسے وہ بوڑھے میاں جو ہیں وہ کبھی کہیں رہے ہوں گے بگڑے ہوئے نوا، سمجھ میں آیا کہ جن کے یہاں نہ کوئی شرم ہے نہ کوئی حیا ہے. وہ لڑکیاں جو ہیں معلوم ہوتا ہے کہ صاحب آج امریکہ اور یورپ کے فاحشہ جو ہیں وہ ان کے سامنے ہیچ ہیں. نعوذ باللہ من ذالک. ایک نقشہ تو وہ پیش کیا جاتا ہے اور ایک نقشہ قرآن پیش کرتا ہے. پہلے آپ بتائیے موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ جس کا تعلق قائم ہونے جا رہا ہے وہ بے حیا فاحشہ وہ لڑکیاں ہو سکتی ہیں، وہ گھرانہ ایسا ہو سکتا ہے؟ یاد رکھیے علماء نے لکھا اور بالکل صحیح لکھا ہے بہت سی مختلف اور بحثوں کے درمیان. یہ تو ہوا ہے کسی نبی کی بیوی کافرہ ہو، یہ تو ہوا ہے، لیکن یہ نہیں ہوا کسی نبی کی بیوی فاحشہ ہو. خوب سمجھ لیجیے. موسیٰ علیہ السلام کا اللہ تعالیٰ جس سے رشتہ قائم کرنے جا رہے ہیں وہ فاحشہ عورتیں ہوں؟ کیسے ہو سکتا ہے؟ لیکن ان کے ہاں جو اسٹوری بنی وہ اس طرح بنی ہے. قرآن کہتا ہے کہ تمشی علی استحیاء، حیا کے ساتھ جس طرح ایک حیادار عورت اور لڑکی کو چلنا چاہیے وہ اس طرح چلتی بھی جا رہی تھی. موسیٰ علیہ السلام کو لینے بھی اسی طرح آئی اور اسی طرح لے کر بھی گئی، وہ پوری حیا کے تحفظ کے ساتھ. آخر وہاں جا کر کے میل ملاقات ہوئی، تعارف انٹروڈکشن ہوا موسیٰ کا ان حضرت سے. وہ کون تھے قرآن اس کو نہیں بیان کرتا. اسی واسطے اس میں جو ہیں مورخین اور علماء مختلف رائے رکھتے ہیں. بعض کہتے ہیں کہ وہ شعیب علیہ السلام تھے اور بعض کہتے ہیں کہ نہیں کوئی اور رہے ہوں گے. کوئی اس سلسلے میں کوئی بات حتمی طور پر نہیں ملتی. بہرحال جو بھی ہوں اتنا ضرور ہے کہ وہ کوئی اللہ والے آدمی تھے، باوقار انسان تھے، دیانتدار امانتدار خدا ترس آدمی تھے. اتنا ضرور ہے. ہو سکتا ہے کہ نبی ہوں یا ہو سکتا ہے کہ نبی کے تعلیم یافتہ اور تربیت یافتہ کوئی رہے ہوں. وہاں پہنچے تو معاملہ یہ ہوا کہ بھئی تم ہمارے یہاں رہ لو اور تمہارا کھانے کا سارے اخراجات ہمارے ذمہ ہوں گے اور ساتھ میں ہم اپنی بیٹی کی شادی بھی تم سے کر دیں گے اور مہر اس کے بدلے میں تمہارے ذمہ کیا ہوگا؟ 8 سال تک ہماری بکریوں کو چرانا ہے. یہ ہے وہ مہر اس کا. اور اگر تم 10 سال پورے کر دو تو بھئی یہ تمہاری طرف سے ہو. فَإِنْ أَتْمَمْتَ عَشْرًا فَمِنْ عِنْدِكَ وَمَا أُرِيدُ أَنْ أَشُقَّ عَلَيْكَ سَتَجِدُنِي إِنْ شَاءَ اللَّهُ مِنَ الصَّالِحِينَ. بھئی اگر تم 8 کے 10 سال کر دو تو بھئی یہ تمہاری طرف سے ہوگا، ہمارا مطالبہ تو ہے نہیں، لیکن انشاءاللہ تم ہمیں اچھے لوگوں میں پاؤ گے. یعنی کیا مطلب؟ تم اگر سبھی تمہارے ساتھ معاملہ ویسے ہوگا. یہ ہے من الصالحین کے معنی. موسیٰ علیہ السلام تو ان سے بڑھ کر صالحین میں ہیں. انہوں نے 10 سال پورے کر دیے. سمجھ میں آیا؟ 10 سال تک یہ خدمت انجام دی جو بطور مہر کے مقرر ہوئی تھی. تو اس کو یہاں واقعے کو یہاں نقل کیے بس مختصر. فَلَبِثْتَ سِنِينَ فِي أَهْلِ مَدْيَنَ، تم اہل مدین میں کچھ سال تک ٹھہرے رہے. ثُمَّ جِئْتَ عَلَى قَدَرٍ يَا مُوسَى، اور پھر تم آئے ایک خاص اندازے پر اے موسیٰ، اور تم کو وہاں سے لے جایا گیا. کہاں سے؟ اسی مدین سے موسیٰ علیہ السلام کو لے جایا جا رہا ہے وہاں سے فارغ ہو کر. وَاصْطَنَعْتُكَ لِنَفْسِي، فرمایا ہم نے تمہیں اپنے لیے چن لیا. چلے مدین سے واپس. اب راستے میں مسافر ہیں، 10 سال کی جو بھی زندگی وہ گزار کر چلے ہیں.
موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو یہاں فرماتے ہیں کہ وَاسْتَنَعْتُکَ لِنَفْسِی، ہم نے تمہیں اپنے لیے منتخب کر لیا، چن لیا۔ کیا کہا اس کے بعد؟ اذهب انت واخوك بآیاتی ولا تنیا فی ذکری، جا تو اور تیرا بھائی میری نشانیاں لے کر اور دیکھنا میرے ذکر میں، میری یاد میں غفلت نہ کرنا۔ یہ خاص بات، بے شک خود نیکی کرنا ایک الگ عمل ہے، دوسرے کو نیکی ہی ہدایت کرنا یہ ایک الگ عمل ہے، دو بالکل مستقل عمل ہیں۔ مگر اس کے باوجود دوسرا عمل اس وقت تک کامیاب نہیں ہوا کرتا جب تک کہ پہلا عمل اس کے ساتھ نہ لگا ہو۔ بات سمجھ میں آ رہی نہیں آ رہی؟ یعنی مطلب یہ ہے نصیحت کا عمل اس وقت تک مؤثر نہیں ہوتا جب تک کہ کی جانے والی نصیحت پر خود بھی حتی الوسع عمل نہ ہو رہا ہو۔ یہ خاص بات، اگرچہ دونوں عمل الگ الگ ہیں۔ اسی واسطے مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی جو بات میں نے سنی ہے مجھے بہت حکیمانہ بات معلوم ہوتی ہے۔ وہ فرماتے تھے کہ کام کرنے والوں کام کرتے رہا کرو نصیحت کا، اگر تمہارا عمل نہیں بھی ہے تو بھی کام کرنا مت روکو نصیحت کا، اس لیے کہ ہو سکتا ہے اس نصیحت کی برکت سے تمہیں بھی توفیق ہو جائے عمل کرنے کی۔ بات بڑی حکیمانہ ہے، اس میں کوئی شک نہیں، مگر میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ یہ ایک حقیقت ہے، وہ تو ایک تدبیر انہوں نے بتلائی ہے، یوں کہ یہ کہ ایک علاج انہوں نے بتلایا ہے کہ بھئی اگر تم خود ہی عمل کر رہے ہو سکتا ہے دوسروں کو کہتے رہنے سے تم کو شرم آئے، تم خود عمل کر لو، وہ ایک علاج بھی ہے، لیکن یہ حقیقت ہے کہ دوسروں پر نصیحت جو ہے وہ مؤثر نہیں ہوتی جب تک انسان خود بھی اس پر۔ اسی واسطے قرآن حکیم میں بنی اسرائیل کے لیے کہا گیا اتأمرون الناس بالبر وتنسون انفسکم وانتم تتلون الکتاب، تم دوسروں کو تو بھلائی کی ہدایت کرتے ہو مگر خود تم اپنے آپ کو بھلائے بیٹھے ہو، حالانکہ تمہارے ہاتھ میں کتاب ہے اللہ کی۔ مطلب یہ کہ علم ہے کہ خود عمل نہ کرو تو کتنا نقصان ہوتا ہے، یہ سب جانتے ہوئے تم خود اپنے جو چاہے تم کرتے رہو، جس طرح چاہے زندگی گزارو، مگر دوسرے کو نصیحت کر رہے ہو۔ معلوم ہوا کہ اللہ کو یہ بات کسی طرح پسند نہیں۔ یہاں موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو کہا گیا جاؤ فرعون کے پاس میری نشانیاں لے کر۔ ظاہر ہے کیوں جاؤ، یہ تھوڑی کو کھانا کھانے جانا ہے، ظاہر ہے کہ ان کو نصیحت کرنا ہے، مگر خوب یاد رکھنا جس چیز کی تم اس کو نصیحت کرنے جاؤ گے اس میں تمہاری طرف سے تمہاری ذات کے لیے کسی طرح کی کوتاہی نہیں ہونی چاہیے۔ اس کے لیے کہا گیا وَلَا تَنِيَا فِي ذِكْرِي، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جن کا خود طبیعت بنی ہوئی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ اللہ کی یاد میں غفلت کا کیا معنی، وہاں تو نبوت کے اعلان سے پہلے سے مہینوں جا کر کے تو غار حرا میں بیٹھ رہے تھے، وہ کہاں غفلت کر سکتے تھے اللہ کی یاد میں۔ مگر دیکھتے ہیں خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ دو صورتیں جو نبی کے مقام محبوبیت کو بتلانے کے لیے بڑی اہم صورتیں ہیں، سورہ والضحیٰ اور سورہ الم نشرح۔ سورہ اس الم نشرح میں جہاں اللہ نے اپنے خاص احسانات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر جو ہوئے ہیں ان کو گناتے ہوئے آخر میں کیا فرمایا، فَإِذَا فَرَغْتَ فَانصَبْ وَإِلَىٰ رَبِّكَ فَارْغَب، جب تم اب اس پیغمبرانہ کاموں سے فارغ ہو جایا کرو، یعنی لوگوں کی اصلاح اور تربیت اور تعلیم سے، تو پھر اب تم ہماری طرف متوجہ ہو جایا کرو۔ کیا مطلب ہے؟ اب ہماری طرف آؤ، ہماری یاد میں بیٹھو، نمازیں پڑھو، نوافل پڑھو، تسبیح پڑھو، ذکر کرو، جو بھی کچھ کرو، مراقبہ کرو، غرض ہے کہ ہماری طرف متوجہ ہو جاؤ۔ خاص طور پر ہدایت کی گئی۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہلے ہی کیا کمی چھوڑ رہے تھے جو اس کے بعد چھوڑتے، اور اضافہ کر دیا اپنے معاملے کے اندر۔ تو یہ اللہ کا معاملہ ہے، جب یہ نبیوں کے ساتھ یہ معاملہ ہے، ہما شما کے ساتھ کیا ہوگا؟ یہ نہیں ہے کہ دیگنا نصیحت اور خود را فضیحت، یہ جو ہے کسی طرح اللہ کو یہ بات پسند نہیں ہے۔ تو نصیحت بھی ہونی چاہیے اور اتنی ہی اہتمام، اتنی ہی کوشش اپنی درستگی کی بھی ہونی چاہیے۔ تو فرمایا کہ وَلَا تَنِيَا فِي ذِكْرِي، میری یاد میں تم دونوں غفلت مت کرنا۔ اذهبا إلى فرعون إنه طغى، تم دونوں جاؤ فرعون کے پاس، وہ بڑا سرکش ہو گیا ہے۔ یہ لفظ پہلے بھی آ چکا ہے، وہاں میں بول چکا ہوں۔ فَقُولَا لَهُ قَوْلًا لَيِّنًا لَعَلَّهُ يَتَذَكَّرُ أَوْ يَخْشَىٰ، اور کہا دیکھو تم دونوں اس کے پاس جا کر نرم بات کہنا، لعلہ یتذکر او یخشی، شاید وہ نصیحت حاصل کر لے، یہ ڈر جائے۔ سبحان اللہ، اللہ سبحانہ و تعالی بھیج رہے ہیں، موسیٰ کو بھیج رہے ہیں، فرعون کے پاس بھیج رہے ہیں، جس کے لیے خود اللہ کہہ رہے ہیں کہ انہ طغی، بڑا سرکش ہے،
उस सरकश को तो इस काबिल था कि उसकी गर्दन उड़ा देनी थी, लेकिन नहीं, भेज रहे हैं नबी को और साथ में हिदायत ये नरम बात कहना जाकर। वाकई हज़रत थानवी रहमतुल्लाह अलैह ने सही लिखा है कि जाने वाले मूसा और जिनके पास भेजा जा रहा उनको है फिरौन। जब उसके लिए नरम बात करने की हिदायत है, हमारे लिए कब ज़ेब देता है कि हम मुसलमानों में इस्लाह का काम करें और वहां हद तरीके दो तरीके करते फिरें। समझ में आए भाई? वो तो न तो वो फिरौन है और न हम मूसा हैं। इसलिए हमें इसकी रियायत करनी चाहिए कि लोगों की इस्लाह और तरबियत का काम जो है उसमें खास तौर पर तबीयतों की रियायत करते हुए नरमी को भी इख्तियार किया जाना चाहिए। तो फरमाया कि फ़क़ूला लहू क़ौलन लय्यिनन लअल्लहु यतज़क्करु औ यख़शा, नरम बात कहना उससे जिससे कि शायद या तो नसीहत हासिल कर ले तो बिल्कुल दुरुस्त हो जाए, या अगर पूरे तौर पर सही ना हो तो कम से कम उसके दिल में डर तो पैदा हो जाए अल्लाह से, ताकि वो सरकशी छूट जाए जो कर रहा है वो। तो ये अदना दर्जा है कि डर जाना, डर कर बुराई न करना, और आला दर्जा क्या है? नसीहत हासिल करके सही बन जाना। इसलिए उसको पहले लाए और उसको बाद में लाए। बस अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ाला रब्बना इन्नना नख़ाफ़ु अन यफ़्रुत अलैना औ अन यत्ग़ा। क़ाल ला तख़ाफ़ा इन्ननी मअकुमा अस्मअु व अरा। फ़अतियाहु फ़क़ूला इन्ना रसूला रब्बिक फ़अरसिल मअना बनी इस्राईल वला तुअज़्ज़िबहुम क़द जिअनाक बिआयतिम मिर रब्बिक वस्सलामु अला मन इत्तबअल हुदा। इन्ना क़द ऊहिय इलैना अन्नल अज़ाब अला मन कज़्ज़ब व तवल्ला। क़ाल फ़मन रब्बुकुमा या मूसा। क़ाल रब्बुना अल्लज़ी अअता कुल्ल शैइन ख़ल्क़हु सुम्म हदा। क़ाल फ़मा बालुल क़ुरूनिल ऊला। क़ाल इल्मुहा इन्द रब्बी फ़ी किताब ला यज़िल्लु रब्बी वला यंसा। अल्लज़ी जअल लकुमुल अर्द महदन वसलक लकुम फ़ीहा सुबुलन वअंज़ल मिनस समाइ माअन फ़अख़रजना बिही अज़वाजम मिन नबातिन शत्ता। कुलू वरअऊ अन्आमकुम इन्न फ़ी ज़ालिक लआयातिन लिउलिन नुहा। मिन्हा ख़लक़नाकुम वफ़ीहा नुईदुकुम वमिन्हा नुख़रिजुकुम तारतन उख़रा। वलक़द अरयनाहु आयातिना कुल्लहा फ़कज़्ज़ब वअबा। क़ाल अजि'तना लितुख़रिजना मिन अर्दिना बिसिह्रिक या मूसा। फलनअतियन्नक बिसिह्रिन मिस्लिही फ़ज्अल बैनना व बैनक मौዒदन ला नुख़्लिफ़ुहु नहनु वला अंत मकानन सुवा।
قال موعدكم يوم الزينة وأن يحشر الناس ضحى فتولى فرعون فجمع كيده ثم أتى قال لهم موسى ويلكم لا تفتروا على الله كذبا فيسحتكم بعذاب وقد خاب من افترى فتنازعوا أمرهم بينهم وأسروا النجوى قالوا إن هذان لساحران يريدان أن يخرجاكم من أرضكم بسحرهما ويذهبا بطريقتكم المثلى فأجمعوا كيدكم ثم أتوا صفا وقد أفلح اليوم من استعلى قالوا يا موسى إما أن تلقي وإما أن نكون أول من ألقى قال بل ألقوا فإذا حبالهم وعصيهم يخيل إليه من سحرهم أنها تسعى فأوجس في نفسه خيفة موسى قلنا لا تخف إنك أنت الأعلى وألق ما في يمينك تلقف ما صنعوا إنما صنعوا كيد ساحر ولا يفلح الساحر حيث أتى فألقي السحرة سجدا قالوا آمنا برب هارون وموسى قال آمنتم له قبل أن آذن لكم إنه لكبيركم الذي علمكم السحر فلأقطعن أيديكم وأرجلكم من خلاف ولأصلبنكم في جذوع النخل ولتعلمن أينا أشد عذابا وأبقى قالوا لن نؤثرك على ما جاءنا من البينات والذي فطرنا فاقض ما أنت قاض إنما تقضي هذه الحياة الدنيا إنا آمنا بربنا ليغفر لنا خطايانا وما أكرهتنا عليه من السحر والله خير وأبقى إنه من يأت ربه مجرما فإن له جهنم لا يموت فيها ولا يحيا ومن يأته مؤمنا قد عمل الصالحات فأولئك لهم الدرجات العلى جنات عدن تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها
وذلك جزاء من تزكى صدق اللہ العظیم. گزشتہ آیت میں اللہ تعالی نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو یہ حکم دیا کہ تم اور ہارون دونوں مل کر فرعون کے پاس جاؤ، اس لیے کہ وہ بہت سرکش ہے. یہ بھی ہدایت فرمائی تھی کہ جا کر نرم بات کرنا. اس سے امید کی جا سکتی ہے کہ یا تو وہ نصیحت حاصل کر لے گا، اپنے احوال کو بدل دے گا، اپنے طریقے کو میں تبدیلی لے آئے گا. یہ بھی نہ ہوا تو کم سے کم اس میں خوف تو پیدا ہوگا، ڈر پیدا ہوگا، تو جتنا بگاڑ اس نے کر رکھا وہ اس بگاڑ سے بچ جائے گا. نرم بات ہی دراصل کسی شخص کو سوچنے پر آمادہ کرتی ہے. سخت بات لاجواب تو کر سکتی ہے مگر تسلی اور تشفی نہیں دے سکتی. اس لیے نرم بات ہونی چاہیے کہ جس سے اس کے بعض دفعہ الزامی بات کہنی پڑتی ہے، وہ الگ بات ہے، لیکن یہ کہ الزامی بات جو ہے وہ صرف اس لیے کہی جاتی ہے تاکہ جو شخص اعتراضات کر رہا ہے بے بنیاد اس کا منہ بند ہو جائے. یہ تو ہے الزامی جواب کا حاصل. لیکن اس کے بعد اس کے دل میں ایک طلب رہتی ہے. آپ اگر کسی کو الزامی جواب دے کر اور خاموش ہو جائیں تو اس کو آپ نے لاجواب تو کر دیا مگر آپ نے اس کے دل کے تسلی کا سامان نہ کیا. اس کے لیے ضرورت ہے کہ پھر آپ کوئی ٹھنڈے انداز میں مدلل کوئی بات کہیں جس سے کہ اس کو تسلی ہو جائے. قرآن حکیم کا یہی کمال. بہت بہت شکریہ، جزاکم اللہ خیر. دیکھیے متعدد مقامات پر ہے مگر جب حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ تعالی نے وجود بخشا تو فرشتوں نے اپنے شبہ کا اظہار کیا تھا. حالات دیکھ کر خداوندہ اس کو خلافت دے رہے ہیں جس کے اندر یہ باتیں ہم کو نظر آ رہی ہیں. اللہ تعالیٰ نے وہاں دو جواب دیے. ایک جواب تو وہی الزامی ہے، خاموش کر دینے والا، انی اعلم ما لا تعلمون، میں جانتا ہوں تم نہیں جانتے. ظاہر بات ہے کہ اب کون آگے بول سکتا ہے؟ بے شک اللہ سب کچھ جانتے ہیں اور اللہ کے علاوہ کوئی کچھ نہیں جانتا. بالکل صحیح، منہ تو بند ہو جاتا ہے اس جواب سے. اور میں عرض کروں کہ ایک لحاظ سے جواب حقیقی ہے بھی ہے. یعنی اللہ کی طرف سے جو جواب آیا محض وہ یہی نہیں کہہ سکتے کہ صرف ایک منہ بند کرنے کے واسطے، لیکن جواب حقیقی ہے بھی وہ. مگر میں نے کہا چونکہ اس کی نوعیت الزامی جواب کی ہے اس واسطے اسی پر قناعت نہیں کی گئی بلکہ اس کے بعد ایک اور جواب دیا گیا. اور وہ جواب جو تھا وہ ظاہر ہے کہ وہ تسلی دینے والا تھا. وہ جواب کیا تھا؟ ایک امتحان تھا، ایک تجربہ تھا کہ ایک سامنے کچھ چیزوں کو لایا گیا، فرشتوں سے پوچھا تم بتلاؤ، اپنی اہلیت کو ثابت کرو. اگر تمہارے دل میں اس بات کا خیال ہے کہ اس جلیل القدر منصب کے تم اہل ہو، کیوں؟ اس لیے کہ تمہارے ذہن میں یہ ہے کہ تم اطاعت والے ہو، فرما برداری والے ہو، یہ اور اس میں کوئی شک نہیں ہے بھی یہ بات. مگر یہ کہ ہم نے یہ جانتے ہوئے بھی کہ مطیع اور فرما بردار فرشتوں سے بڑھ کر کوئی نہیں، مگر اس کے باوجود ایک مخلوق ہم پیدا کر رہے ہیں اور اس کو اپنی خلافت دینا چاہتے ہیں، تو اس کا ایک جواب تو ہم دے چکے ہیں کہ انی اعلم ما لا تعلمون. لیکن تسلی اور تشفی کیسے ہوگی؟ تو اس کے لیے یہ کہ بتاؤ، نہیں بتا سکے. آدم سے کہا گیا علیہ السلام تم بتاؤ. تم آدم علیہ السلام نے اپنی صلاحیت کو استعمال کر کے اور غور و فکر کر کے، وہی فکری صلاحیت جو انسان کو اللہ تعالی نے دی ہے، یہاں سے ایک مسئلہ ایک اور نکل رہا ہے اور وہ جواب ہے ان لوگوں کا کہ جن کا ایک مسئلہ سمجھ میں نہیں آتا
کہ جب اللہ میاں نے ہر چیز کو پہلے ہی مقرر کر دیا تو پھر ہمارا کیا دوش رہ گیا؟ میں اس کا جواب آپ کے سامنے یہ سوال کئی مرتبہ آئے ہیں اور میں اس کے جواب دیتا رہا ہوں، مگر ایک جواب جو ہے وہ اس کے اندر سے نکل رہا، اور وہ یہ کہ اللہ نے بے شک ہر چیز کا فیصلہ اور ہر چیز کو جو ہے وہ مقرر فرما دیا، مگر انسان کے اندر ایک صلاحیت رکھی ہے، وہ ہے غور و فکر کی۔ یوں تو علم ہر ایک کو دیا ہے اللہ نے، فرشتے بے علم نہیں ہیں، چنانچہ فرشتوں نے یہ نہیں کہا کہ خداوند ہم تو جاہل ہیں، یہ نہیں کہا فرشتوں نے کہا سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا، خداوندہ آپ کی ذات پاک ہے، ریب سے آپ کا فیصلہ سارا برحق ہے، ہمارا تو ایمان ہے، اس کا تو تصور ہی نہیں ہو سکتا کہ آپ کا فیصلہ غلط ہوگا، آپ کی ذات ان باتوں سے پاک ہے۔ لیکن ہماری پوزیشن کیا ہے؟ ہماری پوزیشن یہ ہے کہ جو آپ نے بتلا دیا بس اتنا ہی ہم کو معلوم ہے۔ یہ نہیں کہہ رہے کہ ہم جاہل ہیں، یہ کہتے ہیں کہ علم ہے، مگر جتنا آپ دے دیں اتنا ہی ہے، 1 کلو دے دیں تو 1 کلو ہے، اور 5 سیر دے دیں تو 5 سیر، اور 1 من دے دیں 1 من ہے، ختم ہو گئی بات، اور 1 گز دے دیں تو 1 گز ہے، اور لیکن ہم اس میں اپنی طرف سے اضافہ نہیں کر سکتے۔ معلوم یہ ہوا کہ انسان کو جو اللہ نے جو صلاحیت دی ہے وہ یہ کہ جتنا علم اس کو دیا جائے اتنا ہی نہیں رہتا، بلکہ 1 کلو علم کو وہ جو ہے 1 من بنا لیتا ہے، 1 گز علم کو وہ 10 گز بنا لیتا ہے۔ سمجھ میں آیا؟ یہ ہے اس کی وہ صلاحیت، اور اسی صلاحیت کی وجہ سے اس کو خلافت کا منصب دیا گیا تھا۔ سمجھ میں آیا کہ یہ علم کو اپنے غور و فکر کے ذریعے سے، اپنے تجربات کے ذریعے سے بڑھاتا چلا جاتا ہے۔ اسی کو میں ہمیشہ کہا کرتا ہوں، بھائی کھانا ہے، پینا ہے، کھانے کا اور پینے کا علم جانوروں کو بھی ہے۔ علم نہ ہو تو جانور اپنی روزی کو کیسے تلاش کر لیں؟ سمجھ میں آیا؟ کبھی نہیں دیکھا ہوگا کہ جس جانور کا جو خوراک اللہ نے مقرر فرما دی ہے اس کے سامنے 1000 قسم کی چیزیں لا کر رکھ دیجئے، وہ بھول میں اور لا علم میں دوسری چیز میں کھا جائے گا؟ نہیں، اس پہ منہ نہیں مارے گا وہ چیز پر کہ جو اس کی غذا نہیں ہے۔ ان 1000 قسم کی چیزوں میں وہ اسی چیز کو تلاش کر کے لائے گا کہ جو اس کی غذا اللہ نے مقرر فرمائی، تو علم تو ہے۔ سمجھ میں آیا؟ مگر انسان کی غذا بھی اللہ نے رکھی اور حیوانات کی بھی رکھی ہے، دونوں میں فرق کیا ہے؟ ایک مثال میں دے کر کہہ رہا ہوں تاکہ اس سے سارے مسئلے سمجھ میں آ جائیں۔ مثال یہ ہے کہ جب سے اللہ نے بیل اور بھینس پیدا کیے تب سے لے کر کے خدا جانے کب سے پیدا ہوئے ہوں گے، دنیا میں آئے ہوں گے، تب سے وہ گھاس ہی کھاتے چلے آ رہے ہیں، ان میں کوئی تبدیلی نہیں آئی، نہ کھانے کے انداز میں اور نہ کھانے کی چیزوں کے اندر، ان کی کوالٹی میں۔ لیکن حضرت انسان ہے، اس انسان کے لیے بھی اللہ نے غذائیں رکھی ہیں جینے کے واسطے، مگر آج سے 1000 سال پہلے جن چیزوں کو جس طریقے سے کھاتا تھا، آج کا انسان کیا ان چیزوں کو اسی طرح کھا رہا ہے؟ اور 1000 سال کے بعد اگر یہ دنیا رہی تو کیا یہ انسان ان چیزوں کو اسی طرح کھائے گا؟ یہی ہے انسان کا وہ علم کہ جو اس کو دوسرے مخلوقات سے ممتاز کرتا ہے۔ تو بس یہی ہے وہ چیز، جب یہ علم اگر معلوم ہے ہم کو تو پھر اللہ نے اسی صلاحیت کی بنیاد پر اس کو مکلف بنایا ہے کہ اگر تم صحیح چلو گے تو تمہیں جزا ملے گی اور غلط چلو گے تو سزا ملے گی، یہ ہے وہ صلاحیت۔ تو انسان جو ہے وہ ایسا نہیں ہے کہ جیسے کہ وہ جانور ہیں کہ ان کے لیے ہر چیز کو متعین کر دیا، اس کے خلاف نہیں کر سکتے، یہ صورت انسان کے لیے نہیں۔ تو میرا بات دوسری ہو گئی، کہہ رہا تھا کہ آدم علیہ الصلوۃ والسلام نے وہ ساری چیزیں بتلائیں، تو فرشتوں نے کیا کہا اس کے بعد؟ فرشتوں نے اس کا اقرار کیا، خداوندہ بے شک آپ کا فیصلہ برحق ہے، اور سب کے سب سجدہ ریز ہو گئے۔ اس کے بعد جیسے ہی حکم ملا اللہ کی طرف سے کرو سجدہ، تو پھر کسی کو ذرا تامل نہ ہوا، کھٹ سجدہ میں گر گئے، کیونکہ تسلی ہو گئی۔ اس لیے میں نے کہا کہ نرم بات جو ہے وہ تسلی کرتی ہے انسان کی، تو اس واسطے موسیٰ علیہ السلام کو یہ ہدایت کی ہے کہ جاؤ فرعون کے پاس ذرا نرم بات کرنا جس سے کوئی فائدے کی توقع کی جا سکتی ہے۔ تو دونوں نے عرض کیا، قالا ربنا اننا نخاف ان يفرط علينا او ان يطغى، دونوں نے عرض کیا کہ خداوندہ ہمیں ڈر ہے اس بات کا کہ کہیں وہ ہم پر کوئی زیادتی نہ کر بیٹھے، اور یا کہیں وہ حد سے آگے نہ بڑھ جائے۔ زیادتی نہ کر بیٹھے اور حد سے نہ آگے بڑھ جائے، دو چیزیں ہیں اس مطلب یہ ہے کہ اس بات کو پیش کرنے میں۔ ایک تو وہ کہ موسیٰ علیہ السلام نے
ایک شخص کو مار دیا تھا، ایک شخص ان کے ہاتھ سے مر گیا تھا اور وہ فرعون کے قوم سے تھا، تو وہ بات آگے آئے گی تو اس وقت بتائیں گے۔ تو اس لیے چونکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے خلاف وارنٹ جاری تھے 10 سال پہلے، تو اب یہ ہوا کہ جیسے میں جاؤں گا اور میں بتاؤں گا کہ میں ہوں موسیٰ، تو ظاہر بات ہے کہ وہ سارا پہلا جو فائل ہے وہ نکل کر آ جائے گا کہ یہ تو مجرم ہے گورنمنٹ کا، اس کو تو پکڑو۔ ان یفرط علینا، تو بجائے اس کے کہ وہ ہماری بات سنیں، وہ تو ہم سے وہ پچھلا جو ہے ریکارڈ نکلوا کر ہمارے ساتھ وہ کارروائی کرے گا کہ جو ان کا فیصلہ تھا کہ اس کو قتل کیا۔